السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ ہماری بہت ہی دل عزیز فاخرہ خانم کی یہ ذرا ویڈیو سنیں اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ باہر سے اپنے آپ کو جیسے یہ لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں، اندر سے ان کے دل کتنے میلے اور کتنے کڑوے ہیں۔ ذرا آپ سنیے پہلے۔ آج ہم بات کریں گے کہ لڑکے کی شادی کے بعد ماں کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھائیں یا اپنی بیویوں کو۔ یہ ویڈیوز تو بہت زیادہ بنی ہوئی ہیں اور اصل میں کیا ہونا چاہیے یہ آپ کو کوئی نہیں بتاتا، اور میں اس کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی۔ بس نئی شادی شدہ لڑکیاں یہ یاد رکھیں کہ اگر تو وہ گاڑی جس پہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں ان کے ساس سسر کی ہے، تو شرافت سے اگر ساس سسر کہیں بھی نہ کہ بیٹا آگے بیٹھ جاؤ، تب بھی وہ پیچھے جا کے بیٹھ جائیں، کیونکہ بھائی جو مالک ہے اصول بھی اس کے ہیں اور حقوق بھی اس کے ہیں۔ اب پتہ چلا اسی لیے بہو پر ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے۔ جو لڑکیاں کہتی ہیں نا کہ ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے، تو بس جہاں فرائض نہیں ہوتے وہاں پہ کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ اور میں ایک بات سچ بتاؤں اپنے اتنے سالوں کے تجربے سے کہ اس میں کسی کی عزت بھی کم زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھ جائیں گی نا تو ہسبینڈ کے دل میں آپ کی محبت اور عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر آپ ہر دفعہ ضد کریں گی نا کہ میں نے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا ہے اور یہ کیوں بیٹھ رہی ہیں یہ وہ، تو ہسبینڈ کا دھیان بھی میری جان پیچھے ہی لگا رہتا ہے۔ اور حل اس کا صرف یہ ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ نے فرنٹ سیٹ پہ ہی بیٹھنا ہے اور آپ کے ہسبینڈ کو بھی بڑا شوق ہے بھائی میری بیوی ساتھ بیٹھے، تو اپنی گاڑی لیں، محنت کریں، اپنا کمائیں۔ جب آپ کے پاس اپنی گاڑی ہوگی اصول آپ کے ہوں گے، رولز آپ کے ہوں گے، جتنا مرضی دل ہے آگے بیٹھنا۔ اب جب میری شادی ہوئی تو میرے آلریڈی ان لاز میں 2 گاڑیاں تھیں ان کے پاس، تو ہم جب بھی کہیں جاتے تھے، جب ہم دونوں اکیلے ہوتے تھے تو میں تو آگے ہی بیٹھتی تھی، لیکن میری ساس بہت کم باہر نکلتی تھی، بڑی ضد کر کے انہیں ساتھ لے کے جانا ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ صحت مند تھی، وہ یہ نہیں ہے کہ کسی اور میڈیکل ایشو کی وجہ سے، لیکن وہ باہر جانا اتنا پسند نہیں کرتی تھی۔ پھر ہم نے اپنی گاڑی لی تو وہ کبھی کبھی جاتی تھی، اور جب بھی جاتی تھی ہمیشہ انہیں فرنٹ سیٹ پہ ہم بٹھاتے تھے اور ہمیں بہت اچھا لگتا تھا۔ اور پھر بس اس کے بعد ہماری اپنی گاڑی تھی، ہم چاہے روز باہر جائیں میں آگے ہی بیٹھی ہوتی تھی۔ اب آپ ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہیں میں بچوں کے ساتھ آگے ہی بیٹھی ہوتی ہوں۔ اللہ پاک جنت میں جگہ دے، آج میری ساس سسر جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، یقین کریں۔ بس وہ وقت گزر جاتا ہے، اس وقت ہماری ایج ایسی ہوتی ہے ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب جب میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں وہ ہمارے کتنے بھلے کی باتیں کرتے تھے یار، ہمیں اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی۔ میں کہتی ہوں کاش وہ وقت آ جائے واپس، اور مجھے پتا اب جا کے نا اس عمر میں پتا چلتا ہے، جب ہم سب لوگوں کو بھگتا لیتے ہیں، وقت گزار لیتے ہیں، ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ رشتے ہمارے کتنے فائدے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی پلیز ان چیزوں کا آپ نے ایسے نہیں لینا کہ میں کسی سے کوئی مقابلہ کر رہی ہوں، آپ لوگوں نے اپنا ضرور پوائنٹ آف ویو کمنٹس باکس میں شیئر کیا کریں۔ سو فائنلی فاخرہ باجی، اب آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے ضرور شیئر کیا کریں۔ تو کچھ لوگ آپ کے کمنٹس میں آ کے شیئر کر دیتے ہیں، میرے پاس میرا ایک پلیٹ فارم ہے تو میں نے سوچا آپ کی ویڈیو دیکھی ہے تو اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور شیئر کروں۔ آئی ہوپ سو کہ آپ اس چیز کو مائنڈ نہیں کریں گی۔ تو بات اتنی سی ہے کہ مجھے اتنا بتائیں کہ ہم لوگ ساری زندگی کس چیز کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کیا مقصد کیا ہے؟ یہ جو آپ ساری زندگی سے تقریباً آپ کو میرا خیال ہے کوئی 8-10 سال تو ہو گئے ہیں نا یہ سوشل میڈیا کے اوپر دوڑتے بھاگتے۔ میں اب ناچتے کودتے تو نہیں کہتی، پھر آپ کے جو ہے نا وہ چاہنے والوں کو مسئلہ بن جائے گا، پھر آپ کو بھی ہو سکتا ہے برا لگے کہ ہائے منو کی کیا چھڑیا۔ لیکن بات تو یہی ہے نا، یہ جھوم جھوم کے گھوم گھوم کے حج عمرے کے بعد بھی جو ہے لان کے اندر بندے کے ساتھ جو پہلے نہیں کیا وہ اب کر کر کے آپ جو دکھا رہی ہیں، اگر یہ آپ کی اولاد کے کام ہی نہیں آنا، آج آپ نے اولاد کو یہ کہنا ہے کہ بھئی میں نے تو جو کیا ہے میں نے اس کے اوپر اپنی جگہ پہ بیٹھنے پہ حق بجانا ہے، جی تسی اپنی بڈھی اگے بانی ہے تو پہلے تسی آپ اپنی کمائی کرو، آپ اپنی گڈی لو تو پھر اپنی بڈھی تلسی باؤ۔ اب یہ میسج آپ کس کو دے رہی ہیں؟ ابھی تو آپ بہو لا ہی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے انشاءاللہ آپ نے بہو لے کر آنی ہے، تو آپ لانے سے پہلے ہی بہو کو بتا رہی ہیں کہ بیٹا اپنی لمٹ میں رہنا، اس سے کراس کرنے کی کوشش نہ کرنا، اگر آپ نے کراس کی تو پھر آپ کے نیچے گاڑی نہیں ہوگی۔ جیسے آپ نے بتایا آپ کے سسرال میں 2 گاڑیاں تھیں اور آپ بڑی خوشی سے آگے بٹھاتی تھیں، تو یہ بیسیکلی فاخرہ باجی ہمیں نہیں بتا رہی، فاخرہ باجی اپنے آنے والی بہوؤں کو الٹیمیٹم دے رہی ہیں کہ جے تسی میرے نال بنا کے نہ رکھی تو پھر تسی یہ ذہن وچ رکھنا کہ پھر تسی بھی اس گڈی 'چ نہیں بہنا، پھر تسی اپنی گڈی لینی ہے تو تسی اپنی ملکیت دکھانی ہے۔ اب مجھے بتائیے فاخرہ باجی، زندگی کا کوئی پتہ ہے؟ آج ہے اور کل نہیں۔ انسان یہ ساری تگ و دو ساری جو مشقتیں کاٹتا ہے اپنی اولاد کے لیے کاٹتا ہے۔ آپ یہ سوشل میڈیا پہ جو اتنے ٹائم سے دھکے کھا رہی ہیں کس کے لیے کر رہی ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو اپنی اولاد کو ایک ایک علیحدہ علیحدہ گاڑی بھی لے کے دے سکتے ہیں، اور یقین مانیں آفرین ہے ان ساسوں کو بھی جو اپنی بہوؤں کو خود آگے بٹھاتی ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ اس میں بڑی عزت کی بات ہے، آپ اپنی ساس کو آگے بٹھائیں، وہ بڑی ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جناب ساس جو ہیں وہ ان کا اگر ٹائم گزر گیا ہے یا انہوں نے اپنی زندگی انجوائے کر لی ہے تو یہ بھی کسی طرح سے جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ یہ مل بانٹ کے ہوتا ہے، کبھی کوئی آگے بیٹھ سکتا ہے، کبھی کوئی نہیں بھی بیٹھتا۔
اس چیز کے لیے آئی تھنک جے بی کے نام سے ہے، وہ اپنی مدر کے ساتھ بناتا ہے، وہ بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں، ان کی بہت جو ہے وہ پریکٹیکل باتیں ہوتی ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ آپ یہ جو آج میسج ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ ہمارے معاشرے میں پہلے اتنی انار کی پھیلی ہوئی ہے، پہلی اولاد جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کے اوپر چلتی ہے، اولاد جو ہے وہ ماں باپ سے زیادہ اے آئی کو جو ہے پریفرنس دیتی ہے۔ آپ کیا سبق دینے بیٹھی ہوئی ہیں؟ آپ بہوؤں کو یہ بتا رہی ہیں کہ بیٹا اگر میں تمہیں لے آتی ہوں تو تم نے جو ہے نا میری غلام بن کے رہنا ہے، اگر تم نے میری غلامی نہیں کی، اگر تم نے میری بات نہیں سنی، اگر تم نے میرے بیٹے کو آگے لگانے کی کوشش کی، تو پھر جو ہے نا وہ تم لوگ گاڑی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ کیا اس عمر میں آپ کو ایسی یہ باتیں کرنی چاہیے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے آج آپ ماشاءاللہ اتنے ایکٹیو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی سے دے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں، ان کے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ کیا آپ کو ان تمام باتوں کو کرتے ہوئے خوف نہیں آ رہا؟ یہ جو آپ گیان بانٹ رہی ہیں، آپ کو چاہیے آپ صرف عیشا آرگینکس جو ہے نا اس کی پروڈکٹ سیل کیا کریں، کیونکہ وہ آپ کا اپنا برانڈ ہے۔ سارا دن جو ہے منہ کے اوپر پھیر پھیر کے کبھی آپ نے یہ سوچا ہے آپ اپنا کیا امیج بنا رہی ہیں؟ آج آپ اپنی بیٹوں کے بارے میں یا بہوؤں کے جو بھی آئی نہیں ہے ان کو آپ یہ پہلے سے مت دے رہی ہیں، کل کو یہ آپ کی زندگی پہ کتنا افیکٹ کر سکتا ہے۔ وہ بیٹے جن کو آج آپ لوگوں کے بقول میں نہیں جانتی، اچھی بات ہے اگر آپ کی اولاد آپ کے فرما بردار ہے، لیکن لوگ تو یہی کہتے ہیں نا آپ نے دبا کے رکھا ہوا ہے، آپ سب رشتوں کو دبا کے رکھنا چاہتی ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ود دا پیسج آف ٹائم جب بھی آپ کے بچوں کو موقع ملا وہ اس قید کو توڑنے سے جو ہے ذرا بھی پل نہیں لگائیں گے؟ آپ کو تو اس چیز کی قدر کرنی چاہیے کہ اگر آپ کی اولاد فرما بردار ہے تو آپ ان کو سپیس دیں، اور پھر اگر ان کی شادی کا ٹائم ہے کچھ ایسا ہے تو آپ اناؤنس کریں۔ آپ نے کتنے ٹائم سے لوگوں کو ڈاؤٹ میں ڈالا ہوا ہے، کہیں آپ کہتی ہیں کہ جناب آپ مقدس کی عید لے کر جا رہی ہیں، کبھی کچھ کہہ رہی ہیں، کبھی کچھ کہہ رہی ہیں، اور جناب بتانا اپنے اناؤنسمنٹ نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ جو لاہور میں گھر بنا رہی ہیں ان کا شاید یہ آخری گول ہو کہ یہ کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ شادی اپنے بیٹوں میں سے کسی کی کر دیں گی۔ چلے وہ بھی ان کا ایک اندرونی مسئلہ، بیرونی مسئلہ نہیں ہے، گھر کا مسئلہ ہے، لیکن یہ جو مت دیتی ہیں نا یہ خواتین جو ہیں اپنی زندگی کے تلخ تجربات کی روشنی میں ساری دنیا کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتی ہیں۔ ایک وہ ہماری پلوشا جی ہیں، ہائے ان کے بغیر تو میرا نہیں بالکل بھی دن گزرتا نا، لوگوں کے بقول میں ان کا نام نہ لوں تو مجھے سکون نہیں آتا۔ بات اتنی سی ہے کہ یہ دونوں خواتین جو ہے نا ہمارے سوشل میڈیا پر پاکستان کی طرف سے پاکستانی خواتین میں سب سے سینئر آتی ہیں، جنہوں نے فیملی ولاگنگ بھی کی ہے، کچن سے سٹارٹ کیا، انہوں نے جناب پارلر سے سٹارٹ کیا تھا، اپنی جو بیوٹیشن کی ان کی ساری ایکٹیویٹیز تھی وہ انہوں نے سٹارٹ کی، سکن کیئر سے کرتے کرتے آج یہ باجی جو ہیں وہ گیان بانٹنا شروع ہو گئی ہیں۔ ادھر پلوشا جی ہیں، انہوں نے کچن سے سٹارٹ کرتے 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 آج وہ بھی جو ہیں وہ بھی ہماری ساری دنیا کی اماں جان بنی ہوئی ہیں، اور بے شک ان عورتوں کے دوپٹے اتر گئے ہیں، سروں سے اتر کے سائڈ پر چلے جاتے ہیں۔ پلوشا جی کو یہ ایج حاصل ہے کہ وہ اپنے میاں کے سامنے جھومتی بھی سامنے ساتھ نظر نہیں آتی۔ یہ باجی جو ہیں جو ان کو شاید جوانی میں ٹائم نہیں ملا کچھ بھی کرنے کا، اب یہ لوگوں کے سامنے جھوم جھوم کے اور گھوم گھوم کے دکھاتی ہیں، اور یہی ان کا حال ہے۔ اور ان کو ہی فالو کرتے کرتے ان کی اپنی بہن بھی جو ہے وہ بالکل ٹریک سے اتر گئی، اور آج ان کی فیملی کی ساری لڑکیاں جو ہیں وہ اسی چیز پر چل رہی ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں جو ان کی بہو بننی ہے یا نہیں بننی جو بھی ہے، لیکن انہوں نے اس کو جو ہے پوری دنیا کے منہ میں تو دے دیا نا اس چیز کو کہ وہ ان کی بہو بنے گی۔ اب اللہ نہ کرے اگر کل کو ایسا نہیں ہے، کتنی انہوں نے غلط چیز کی ہوئی ہے۔ اور تو اور چھوڑیں، وہ جو ان کی بہن ہے جو مقدس کی اماں ہے وہ خود تو ان کے لیول پر نہیں کر سکتی، لیکن اب ماشاءاللہ سے انہوں نے وہ جو چھوٹی بیٹی ہے ان کی، میرا خیال ہے 8-10 سال کی ہے، 11 سال کی ہے، اس کا بھی انسٹا پیج بنا دیا، اس پہ بھی ریلیں چڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ ان عورتوں کا حال ہے، اپنی بیٹیوں کو انہوں نے اس طرح سے لگایا ہوا ہے، لیکن جو بہویں آنی ہیں ان کے لیے پہلے سے جو ہے نا انہوں نے پوری جو ہے ایک وہ لا پاس کر کے رکھ دی ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ گاڑی میں آگے بیٹھنا ہے تو پہلے گاڑی خریدیں اور پھر آگے بیٹھیں۔ آج آپ بیٹھتی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ آگے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ آپ کی بہو کا حق نہیں ہے؟ آپ نے تو اپنے میاں کے ساتھ بھی آگے بیٹھ کے ٹائم گزار دیا، لیکن جو ایک نئی لڑکی آئے گی ایک نئی امیدوں کے ساتھ آتی ہے، اپنا گھر بنا کے آتی ہے، اس کا مطلب ہے جو آپ کی باتیں ہیں یہ تو ایک بڑی الارمنگ چیز ہے کہ آپ نے بہو کو آتے ہی جو ہے نا وہ آگے لگا دینا کہ پتر میری گل مان کے رہو، یہ تو میری گل نہیں ماننی تو چلو اور رستہ گجے، اپنا اپنا رستہ لو، اپنا کار لو، اپنی گڈی لو تو پھر انجوائے کرو۔ آپ لوگوں کا یہ فاخرہ خانم کی اس ساری چیز کے اوپر کیا خیال ہے؟ ڈسنسی کے ساتھ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کو پتہ ہے میں یہ کبھی نہیں کہتی، لیکن اس ٹائم پر جو حالات چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر، جس طرح سے برائی پھیل رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں اگر 100% نہ صحیح 1% بھی آپ کسی کو
اللہ کی طرف لا سکتے ہیں، اس معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائی کے اگینسٹ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس سے بڑا اس ٹائم کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہوگا۔ باقی دلوں کا حال اور نیتوں کا حال پروردگار جانتا ہے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو متبع نہیں کر سکتا، اور نہ میں یہاں پر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ آپ لوگوں کا محترمہ کی ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا، اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیے گا بہت سا خیال، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کے فرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حق بھی ادا کر سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔